ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آج ماہ رمضان مبارک کا اس سال کا آخری جمعۃ المبارکہ ہے، جسے تمام اہل اسلام، اہل ایمان جمعۃ الوداع کے نام سے جانتے، مانتے اور پہچانتے ہیں۔ یوں تو ماہ رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت بے پناہ اہم اور قیمتی ہے، لیکن اب ان تمام دنوں کے اندر یہ جمعہ اس اعتبار سے بڑی اہمیتوں کا حامل ہے کہ اب آئندہ سال ماہ رمضان شریف کی یہ بہاریں ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سب پر بے شمار بے پناہ احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور پھر ماہ رمضان شریف جیسی نعمت ہمیں عطا کی، اس لیے کہ ہم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان میں سے کسی نبی کو نہ سورہ فاتحہ دی گئی، نہ ان کی امت کو، اور نہ ہی ماہ رمضان شریف دیا گیا۔ ماہ رمضان شریف صرف اور صرف امت محمدیہ کو عطا کیا گیا۔ اس امت سے پہلے کسی کو ماہ رمضان شریف نصیب نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مہینوں کا سردار انبیاء کی امت ہی کو عطا کیا جائے گا۔ سید الانبیاء کو، سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار سید الانبیاء کو دیا جائے گا۔ ساری امت کی سرداروں کو، یعنی جتنے انبیاء تھے سب انبیاء کے سرداروں میں مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور جتنی امتیں تھیں ان تمام امتوں کی سردار امت محمدیہ ہے۔ اور یہ وہ ایام ہے، یہ وہ دن ہے، یہ وہ ساعتیں ہیں کہ جس کی مثال، جس کی فضیلت والی ساعتیں اب 11 مہینے میں کسی کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ وہی ساعتیں ہیں جن ساعتوں میں اللہ کی رحمتیں مومنوں کو پکار پکار کر تین مرتبہ کہتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تاکہ اس کو مغفرت عطا کی جائے، ہے کوئی حاجت مانگنے والا تاکہ اس کی حاجت پوری کی جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا، رحمت کا طلبگار تاکہ اس کو رحمتیں عطا کی جائے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہم اس مقام پر آئے ہیں جیسے کوئی مہمان آتا ہے اور آنے کے بعد وہ مہمان پھر چلا جاتا ہے، لیکن اچھے میزبان کو یہ احساس بار بار دل کو کچوکے دیتا رہتا ہے کہ مہمان تو عزت والا میرے گھر آیا، کیا میں مہمان کی اچھی طرح میزبانی بھی کر سکا؟ کیا میں مہمان کو خوش بھی کر سکا؟ کیا میں مہمان کا اکرام بھی کر سکا؟ اگر مہمان میرے گھر سے خوشی خوشی واپس جاتا ہے تو وہ اوروں سے کہے گا کہ فلاں نے میری بڑی خاطر تواضع کی، فلاں نے میری بڑی عزت کی، فلاں نے میری بڑی تکریم کی، مجھے کسی چیز کا احساس تکلیف نہ ہونے دیا، میری ہر خوشی کا لحاظ کیا گیا۔ مہمان ہر طریقے سے ہر جگہ کہتے ہوئے جاتا ہے، اور اگر اس کی تکریم نہ کی جائے، اس کی عزت نہ کی جائے، اس کا لحاظ نہ کیا جائے تو مہمان یہ کہتے ہوئے جاتا ہے، ہائے افسوس اس بدبخت کو نہ میری اہمیت کا پتہ تھا، نہ میری عزت کا پتہ تھا، نہ میرے وقار کا پتہ تھا، کچھ بھی اس کو نہ معلوم تھا، اور اس نے تو مجھے پوچھا تک نہیں، میری خاطر تواضع تک نہ کی۔ مسلمانوں، ایسے ہی جیسے کوئی مہمان آتا ہے، ماہ رمضان شریف بھی
یہ ایک مہینہ ہمارے پاس بحیثیت مہمان آیا، اب ہم نے اس کی کتنی تکریم کی، اس کی کتنی عزت کی، اس کی کتنی خاطر تواضع کی، یہ ہم کسی اور سے کیا پوچھیں، ہم صرف اپنے دل سے پوچھیں۔ فرمایا گیا ہے کہ تمہارا دل سب سے بڑا مفتی ہے، سب سے بڑا جواب دینے والا ہے۔ ذرا گردن جھکا کر ہم اپنے وجود سے پوچھیں، کیا ہم نے ماہ رمضان شریف کی وہ تکریم کی جو تکریم کرنے کا حق تھا، وہ تعظیم کی جو تعظیم کرنے کا حق تھا، وہ احترام کیا جو احترام کرنے کا حق تھا؟ کیا تکریم کر سکتے تھے ماہ رمضان شریف کی؟ کیا احترام کر سکتے تھے ماہ رمضان شریف کا؟ کیا خاطر تواضع کر سکتے تھے ماہ رمضان شریف کا؟ یہ کوئی کھانا تو کھانے والا مہینہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ تو نہیں چومے جا سکتے، اس کے لیے احترام سے کھڑا تو نہیں ہوا جا سکتا، پھر اس کی تکریم کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے؟ تکریم اور احترام تو بارہا ہمیں بتایا گیا۔ اس مہینے کی تکریم یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کیا ہم نے گناہ چھوڑے بھی ہیں؟ کیا ہم نے گناہ چھوڑ دیا تھا ماہ رمضان شریف میں؟ کتنے وہ کم نصیب لوگ تھے جو ماہ رمضان شریف میں چھپ چھپ کر کھاتے پیتے رہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگ کثرت سے سوتے رہے۔ ہاں ہم وہی لوگ ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم وہ عبادت نہ کر سکے جو عبادت کرنے کا حق تھا، ہم وہ اس طریقے سے اللہ کو راضی نہ کر سکے جیسا کہ راضی کرنے کا حق تھا۔ ہم نے تو محفلیں سجائی اور باتوں باتوں کے اندر ہم نے رمضان شریف کو گزارا، کہیں فضول باتوں میں گزارا، کہیں سونے میں گزارا، کہیں پر لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے بکواسوں کے اندر گزارا۔ اب مجھے بتائیں، یہ رمضان شریف جائے گا اور ضرور جائے گا، چند دن میں چلا جائے گا، لیکن یہ جہاں سے آیا تھا وہاں جائے گا۔ ہمارا مہمان جہاں سے آتا ہے وہاں لوٹ جاتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور یہ اللہ کی طرف پھر لوٹ جائے گا۔ اللہ کی طرف لوٹ کر یہ ہماری میزبانی کے بارے میں کیا تعریف کرے گا اور کیا شکایت کرے گا؟ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر ماہ رمضان شریف نے مولا کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا، مولا میں گیا تو تھا لیکن نہ میری تکریم کی گئی، نہ میری تعظیم کی گئی، نہ میرا احترام کیا گیا، نہ میری عزت کی گئی، بتائیں ہمارا کیا بنے گا؟ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کے خلاف ماہ رمضان شریف گواہی دے گا کہ اس نے میری عزت اور تکریم نہیں کی، مجھ میں عبادت نہیں کی، میرا حق نہ جانا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں کسی کی بھی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جس کی شکایت رمضان المبارک کرے گا، اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، اس شخص کے حق میں کسی کی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور کہاں جائے گا؟ جس کی مخالفت میں ماہ رمضان المبارک کھڑا ہو، جس کی مخالفت میں اللہ کا قرآن کھڑا ہو، پھر اس کے لیے جو ہے وہ رحمت کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ ہاں مسلمانوں، یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں، یہ وہی تو مہینہ ہے جس کے لیے جنت کے بالا خانوں کو سجایا جاتا ہے، یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے قرآن بہشت یوں دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے ان کا شوہر بنا جو رمضان المبارک کے اندر پیاسے رہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ روزہ کون سی عبادت کا نام ہے؟ حضرت سیدی سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے روزہ رکھا سخت گرمی میں، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، سلیمان کیا تم اتنے دینار کے عوض یعنی سونے کے سکے کے عوض تم اپنا روزہ بیچ دو گے ہمیں، کہ روزے کا ثواب بیچ دو گے ہمیں؟ حضرت سلیمان دارانی کہتے ہیں، واللہ اگر ایک روزے کے بدلے مجھے پوری دنیا اور اس پوری دنیا کے سوا جو کچھ ہے اگر سب مل جائے تو بھی میں ایک روزے کا صلہ نہیں بیچوں گا، اس لیے کہ میں تو روزے کا صلہ دیدار الہی، اللہ کے حسن کا دیدار چاہتا ہوں۔ تو غیب سے ندا آتی ہے سلیمان روزہ رکھتا رہے، اس لیے کہ روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا، اے میرے روزے دار بندو، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہم ان کو اپنے دیدار سے محروم کریں گے، لیکن جو روزہ رکھتے ہیں ہم ان کو جنت میں جمع کر کے اور ان کو تخت پر بٹھا کر ان کی کمر کے نیچے تکیے دے کر کے پھر اپنے حسن سے پردے ہٹائیں گے، نقاب ہٹائیں گے، اور اس کے بعد ان
کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ہی نہیں رکھی، بلکہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی روزہ رکھنے کا صلہ دیدار الہی ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ لوگ روزے کی اہمیت کو تو سمجھے، لیکن بس آج جمعۃ الوداع کے اندر کچھ زیادہ نہیں کہنا، صرف اتنا کہنا ہے وہ جمعہ جس کے جانے پر آسمان روتا ہے، وہ رمضان المبارک جس کے جانے پر آسمان روتا ہے، وہ رمضان المبارک جس کے جانے پر زمین روتی ہے، وہ رمضان المبارک جس کے جانے پر اللہ اکبر فرشتے روتے ہیں، وہ رمضان المبارک جس کے جانے پر اللہ کے رسول نے آنسو بہایا، جس کے جانے پر صحابہ نے آنسو بہایا، اور فرمایا گیا کہ جو رمضان شریف کے آنے پر خوش ہوتا ہے اور رمضان شریف کے جانے پر غمگین ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے رمضان شریف تو جا رہا ہے، اور آج ہم گویا کہ اس رمضان المبارک کو رخصت کر رہے ہیں جمعۃ الوداع کے اندر، لیکن اس احساس کے ساتھ ہمیں نہیں پتا گزشتہ رمضان المبارک میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ ہمارے درمیان نہ رہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اب جب رمضان شریف آئندہ سال آئے گا اس کی بہاریں تو ایسی ہی ہوگی، سحری کی بہاریں بھی ویسے ہی ہوگی، افطار کی بزم بھی ایسے ہی سجے گی، تراویح کی صفیں بھی ایسے ہی لگے گی، حفاظ قیامت تک محرابوں میں قرآن سناتے رہیں گے۔ افق پر جب رمضان مبارک کا چاند نظر آئے گا تو وہی دھوم دھام ہوگی، وہی برکتیں ہوگی، وہی رحمتیں ہوگی، وہی انوار کی بارش ہوگی، وہی برکتوں کی بارش ہوگی، سب ہوں گے، سب کی گارنٹی ہے، سب ہوں گے، رحمتوں کی گارنٹی رحمتیں بھی ہوگی، مغفرت کی گارنٹی مغفرت بھی ہوگی، قرآن مقدس کی تلاوت کی گارنٹی قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، تراویح کی صفیں بھی لگے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم میں کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے شاید یہی رمضان شریف ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو یہ کہنا پڑے کہ یہ رمضان فلاں کی زندگی کا آخری رمضان تھا۔ اللہ کرے یہ رمضان شریف ہمیں زندگی میں بار بار اللہ دکھائے، ہر بار اللہ دکھائے، ہمیشہ اللہ دکھائے، لیکن کچھ کر تو نہ سکے، اب چند دن بچے ہوئے ہیں، کچھ نہ کر سکے، اس لیے کہ کرنے والوں نے بہت کیا۔ صحابہ کرام تو رمضان شریف میں بستر کو لپیٹ دیتے تھے، سونا نہیں ہے، اور رمضان شریف میں ہمارے لیے سونے کا موسم تھا، ہم تو سوتے ہی رہے، ہم نے کیا کیا؟ افطار کے وقت میں دعائیں کرنے کی بجائے ہم تو موبائل پر واٹس ایپ چیک کرتے رہے، چیٹنگ کرتے رہے، ہم نے کیا کیا؟ صحابہ کرام سب کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی جب رمضان شریف جاتا تھا تو کہتے تھے مولا جو کرنا تھا وہ نہ کر سکے، اس لیے ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ وہ اللہ سے معافیت طلب کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے آج اللہ نے عمل کا موقع دیا ہے تو عمل کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ایک دن جب قبر کی کالی کوٹری میں چلے جائیں گے اس دن عمل کی اہمیت پتہ چلے گی، لیکن اس وقت عمل کی اجازت نہ ہوگی، ہم کچھ نہ کر سکیں گے۔ موت کے بعد عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ہم کہتے ہیں قیامت جب آئے گی تب آئے گی، لیکن جس کے جسم سے روح نکل گئی اس کی قیامت تو اسی وقت آ گئی، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور سن لو رمضان شریف میں غفلت کرنے والوں، رمضان شریف میں روزے کا حق ادا نہ کرنے والوں، رمضان شریف میں گناہ کرنے والوں، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، یعنی رمضان شریف پا کر ایسی کوشش نہ کی، ایسی کاوش نہ کی، اللہ کے یہاں گڑ گڑایا نہیں، نہ توبہ کی نہ استغفار کیا، رمضان شریف میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی جب میرے آقا منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب خطیب منبر پہ جاتا ہے، کوئی خطیب جمعہ کے دن جب خطیب منبر پہ جاتا ہے تو جو لوگ جو دعا کرتے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دن میرے آقا جمعہ پڑھانے کے لیے جب منبر پہ تشریف لے جانے لگے تو پہلے زینے پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین۔
پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ آقا آمین کہہ رہے ہیں، کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آتا، سید العالمین آمین کہہ رہے ہیں۔ کسی نے دعا کی ہوگی تبھی تو آمین کہی جا رہی ہے، حضور یوں ہی تو آمین نہیں کہتے۔ جب خطبہ ہوا، نماز ہوئی، صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم نے سنا کہ آپ نے 3 بار آمین کہی، کوئی دعا کرنے والا دکھا نہیں۔ آقا فرماتے میرے صحابہ جبریل امین آئے تھے، سید الملائکہ آئے تھے، اور میں منبر پہ چڑھ رہا تھا اور وہ دعا کر رہے تھے۔ آقا کیا دعا کی انہوں نے؟ آقا نے فرمایا جب دعا انہوں نے کی تو میں نے آمین کہہ دیا۔ یعنی سید الایام ہے، جمعہ کا دن ہے، سید الایام جمعہ کا دن، سید الملائکہ کی دعا اور سید العالمین کی آمین۔ کیا کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے؟ کسی میں جرأت ہے کہ وہ وقت کی دعا قبول نہ ہوئی ہوگی؟ میرے اور آپ جیسا گنہگار منبر پر خطیب کے چڑھتے وقت دعا کرے تو اس کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی گئی۔ جب جبریل دعا کرے اور حضور آمین کہیں تو کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بے ایمان ہی ہوگا جو انکار کرے گا۔ اب وہ 3 دعا کیا تھی وہ سن لیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارا انجام کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جبریل امین نے عرض کیا اے اللہ جب تیرے نبی کا نام لیا جائے کسی محفل میں، ترتیب حدیث میں جو الفاظ آئے میں عنوان کے حوالے سے تھوڑی سی اس کو تبدیل کر رہا ہوں تاکہ تفسیرہ کر سکوں بطور مفہوم۔ اے اللہ جب کسی محفل میں تیرے نبی کا نام لیا جائے اور محفل میں موجود لوگ تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے تو ان کو تو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے، تو انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دے، دور کر دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ اور حضور نے کہا آمین۔ یعنی جب محفل میں حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے، کسی محفل میں کوئی بات کرتے کرتے حضور کا ذکر کرے، حضور کہے تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی کہے رسول اللہ نے فرمایا تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی کہے آقا کریم نے فرمایا تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب جب میرے آقا کا نام پاک آئے، نام نامی اسم گرامی، دوست سے سنو، دشمن سے سنو، اپنوں سے سنو، بیگانوں سے سنو، اپنی عادت بناؤ کہ جیسے ہی نام پاک آئے، نام نامی اسم گرامی آئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری زبان پر فوراً درود جاری ہو۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرو کہ جب بھی حضور پاک کا نام سنو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا کرو۔ اگر نہیں کہا، آقا کا ذکر سن کر کے درود نہیں پڑھا، جبریل دعا کرتے اللہ اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ پھر میرے آقا نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی مولا جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی وہ دونوں کی یا کسی ایک کی خدمت کر کے، اگر دونوں کو پائے تو دونوں کی اور اگر ایک کو پائے تو ایک کی، یعنی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یعنی ماں باپ کیوں ہے؟ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے۔ جن کو ماں باپ ملے بڑھاپے میں، بڑھاپے کا ذکر خاص کیا جا رہا ہے، جن کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ حضور علیہ السلام نے آمین کہا۔ ماں باپ بڑھاپے میں ملے، دکھ نہ کرو، صدمہ نہ کرو، افسوس نہ کرو، کیا اس بڈھی بڈھا کو پالتے رہیں گے؟ اللہ نے تمہیں جنت میں جانے کا ذریعہ دے دیا۔ جن کو بوڑھے ماں باپ ملے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دے دی ہے۔ اب جنتی بننا ہے، ان کے قدموں میں جنت ہے، ان کی خدمت میں جنت ہے، ان کی تعظیم کرنے میں جنت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تو سیٹھ صاحب کہلا کر بڑی بڑی پوتیوں میں چندے دے رہے ہیں،
بڑی بڑی مسجدوں میں مینار اور گنبد تعمیر کر رہے ہیں، اور ماں باپ جو ہے وہ دوا کو ترس رہے ہیں، ماں باپ خدمت کو ترس رہے ہیں، ماں باپ پیر دبوانے کو ترس رہے ہیں، ماں باپ تو بات کرنے کو ترس رہے ہیں۔ ایسی بھی ناہنجار اولاد اس دنیا میں موجود ہیں جن کے ماں باپ ترس جاتے ہیں کہ میری اولاد آئے تو بیٹھ کر مجھ سے بات چیت کرے، گفتگو کرے۔ ماں باپ ڈھونڈتے ہیں اولاد کو، ماں باپ تلاش کرتے ہیں اولاد کو، ماں باپ انتظار کرتے ہیں اولاد کا۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا جس نے دونوں میں سے کسی ایک کو پایا یا دونوں کو پایا، خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ کروا لیں۔ اس کا مطلب ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی، تبھی تو آقا نے فرمایا کہ خدمت کر کے کرو خدمت، ان کی مرنے کی دعائیں نہ کرو، ان کی مرنے کی تمنائیں نہ کرو۔ جس کو ماں باپ جتنی خستہ حالت میں ملے وہ اتنا قسمت والا ہے۔ جس کو ماں باپ جتنی خستہ حالت میں، یعنی جتنی خستہ حالت ہوگی اتنی خدمت کا موقع ملے گا۔ اللہ نہ کرے جتنی بیماری کی حالت میں ملیں گے اتنی خدمت کا موقع ملے گا۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ اب وہ بستر میں پاخانہ کر دیتی ہے، بستر میں پاخانہ کرتی ہے، لیکن میں اس کا پاخانہ اپنی ہاتھ سے دھلاتا ہوں، اپنی ماں کا پاخانہ میں اپنے ہاتھ سے دھلاتا ہوں۔ آج یہ خدمت کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ اگر بیمار پڑ جائیں، اولاد کہتی ہے، ہم لوگوں کے پاس آ کے کہتے لوگ مولانا دعا کرو اللہ جلدی اٹھا لے، تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ بے شرمو، کیا ہم بھی بیمار پڑتے تھے تو ماں باپ علماء کے پاس جا کے یہ کہتے تھے کہ اللہ اس کو اٹھا لے؟ ارے وہ تو یہ کہتے تھے مولانا کچھ بھی کرو میرے بیٹے کو اللہ شفا دے دے، اس کو اللہ زندگی بخش دے۔ مائیں تڑپتی تھی، روتی تھی، کیا دور آ گیا، کیا زمانہ آ گیا، کسی کا کوئی حق پہچاننے والا نہیں رہا، کوئی کسی کا حق جاننے، نہ علماء کا حق ہے، نہ قرآن کا حق ہے، نہ ماہ رمضان کا حق ہے، نہ ماں باپ کا حق ہے، نہ ائمہ کا حق ہے، نہ اللہ اس کے رسول کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، صرف دنیا 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 ہی میں لوگ ڈوب گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ ارے اپنی دنیا کی گفا کو سنوارنے والوں، کیا فرعون سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ کیا نمرود سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ کیا شداد سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ کیا بخت نصر سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ ان سے زیادہ دولت تو نہیں ہے۔ وہ اتنی بڑی بڑی حکومتوں کے بادشاہ تھے، لیکن وہ دنیا میں ڈوبے تو کیسی عبرتناک ان کو موت آئی۔ ہم کیا دنیا کے غلام اور دنیا کے بے دام بندے بن گئے؟ دنیا کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا، دنیا کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ہم نے دنیا کو معاذ اللہ معبود بنا لیا، دنیا کو خدا بنا لیا، خواہشات کو خدا بنا لیا، کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ صرف کھانا پینا سونا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کیا ہو گیا؟ آنکھیں کھولو، اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھو، آنکھیں کھولو، اٹھتی ہوئی لاشوں کو دیکھو، بے گور و کفن تڑپتی ہوئی میتوں کو دیکھو، ان جنازوں کو دیکھو جن کو کندھا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جن کو اپنی دولت پر اتنا غرور تھا، جو دولت کے نشے میں خدا کو بھول چکے تھے، آج ان کو ان کے بچے بھی کندھا دینے کے لیے نصیب نہیں ہے۔ لوگ لکڑی سے ڈھکیل کر جنازے میں پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کلپیں صرف دیکھ کر کے ہا ہو کرنے کے لیے، یا ایک دوسرے کو شیئر کرنے کے لیے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ ہم نے تو ایک ہی میت پڑی تھی تاریخ میں 1400 سال پہلے، جس کو لکڑیوں سے ڈھکیل کر کے قبر میں ڈالا گیا تھا، اور وہ میت تھی ابو لہب کی۔ اس کے بعد پھر ہم نے کوئی تاریخ میں ایسی میت نہیں پڑی جس کو لکڑی سے ڈھکیلا گیا ہو۔ لیکن آج تو میں نے نمازیوں کے جنازوں کو بھی لکڑی سے ڈھکیلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے تو بڑے بڑے دولت مندوں کو، جن کے بینک بیلنس اربوں میں تھے، بلکہ دوسری دنیا میں بھی جن کے دھن تھے، ان کو لکڑی سے ڈھکیل کر جنازے میں رکھ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ یہاں تک کہ بیٹی اور بیٹوں کو دور کھڑے ہو کر کے تماشائی بنتے ہوئے دیکھا کہ کسی کو کہتے تھے جو لینا ہے لے لو، تم اس کو آخری رسومات ادا کر دو۔ ہمارے لیے عبرت ہے۔ بہت ممکن ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔
اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو، بہت ممکن ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے میرے ساتھ بھی ایسا ہو، لیکن اللہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی شان بے نیازی سے ڈرو، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرو۔ ہم دنیا کے بندے نہیں ہو گئے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ کے ہم دنیا کے بندے نہیں ہو گئے، دنیا کے بندے ہو گئے نا، ہمیں تو سب دنیا ہی نظر آتی۔ کل رات میں نے لوگوں سے کہا تھا اتنے سوداگر ہوئے، اتنے سوداگر ہوئے، اتنے سوداگر ہوئے کہ اللہ کے یہاں بھی سوداگری کی بات، اتنے تاجر ہو گئے کہ اللہ کے یہاں بھی تاجری کی بات، اتنے خود غرض ہو گئے کہ اللہ کے یہاں بھی خود غرضی کی بات۔ سچ کہنا، آپ ہو یا میں ہوں، ہاتھ اٹھتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ یہی نا، ایک دکان تھی 2 کر، ایک کارخانہ تھا 2 کر، ایک سائزنگ تھی 2 کر، روزی میں برکت دے، عمر میں برکت دے، اس میں برکت۔ کبھی یہ بھی کہا تو ناراض ہے تو راضی بھی ہو جا، کبھی کہا سب کی ناراضگی کا خیال، یار کی ناراضگی کا کوئی خیال نہیں، سب کے حقوق کا خیال، یار کے حقوق کا کوئی خیال نہیں۔ جس نے ہمارے ساری ضرورتوں کا خیال فرمایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کتنی خود غرضیاں ہیں نا، جو دنیا ختم ہونے والی ہے، جو دنیا ختم ہونے والی ہے اسی کے لیے سب مانگتے رہے، اور جو آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اس کے لیے کیا مانگا؟ اس کے لیے کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا۔ وہ میدان محشر جہاں انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، انبیاء کی زبان، اس میدان محشر کے لیے کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا۔ بات کو طول نہ دیتے ہوئے میں بات سمیٹ لوں، کیونکہ ابھی الوداع بھی پڑھا جانا ہے، پھر الوداعی خطبہ بھی ہونا ہے، اور آج خصوصی جمعۃ الوداع کے حوالے سے دعا بھی ہونی ہے، تو میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ میری ماں وہ بستر میں پاخانہ کر دیتی ہے، میں اس کو دھلاتا ہوں۔ آقا اس نے میرا پاخانہ دھلایا میرے بچپنے میں، اور میں اب اس کا پاخانہ دھلا رہا ہوں اس کے بڑھاپے میں، تو برابری ہو گئی نا آقا؟ برابر۔ تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا نے فرمایا نہیں، تمہاری ماں کا حق تم ادا نہ کر سکے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ آقا فرماتے ہیں دونوں میں فرق ہے۔ دیکھو میرے نبی کی شان، میرے نبی کی نگاہیں کہاں ہوتی ہے، کس شان کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا تم بھی دھلاتے ہو پاخانہ، وہ بھی دھلاتی تھی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، جب وہ تمہارا پاخانہ دھلاتی تھی تو دل میں تمنا کرتی تھی اللہ اس کی لمبی عمر کر، اس کو بڑا کر، جلدی سے بڑا کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی عمر دراز کر دے۔ لیکن جب تم پاخانہ دھلاتے ہو، دھلاتے تو ضرور ہو لیکن دل میں کہتے ہو اللہ بہت بوڑھی ہو گئی ہے، اب اس کو جلدی سے اٹھا لے۔ وہ دھلاتے وقت تیری لمبی عمر کی دعا کرتی تھی، اور تو دھلاتے وقت اس کی عمر کی کوتاہی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب بتا کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ کہاں وہ محبتیں اور کہاں یہ حالت؟ اس لیے یاد رکھیے آقا نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو پایا اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کرا لی تو وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تیسری بات، پھر میں نے کہا کہ ترتیب بدلی ہے لیکن مجھے اینڈ میں یہ بیان کرنا تھا۔ حضرت جبریل نے کہا دعا کی اے اللہ جو رمضان شریف کو پائے اور اس میں عبادت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ بھی تیری رحمت سے دور ہو جائے، وہ بھی تیری رحمت سے دور ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ یعنی رمضان شریف جس کو ملا، رمضان شریف پانے کے بعد اس نے کوششیں کاوشیں کر کے اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ بتائیں کیا ہماری مغفرت ہو گئی؟ کیا ہم نے مغفرت کروا لی؟ کیا ہم روئے گڑ گڑائے؟ اگر نہیں، چند دن بچے ہیں گنتی کے، چند دن، اور آج کا دن تو خاص۔ اللہ کرے جب امام منبر پر جائے تب دعا کرو، جمعہ کی نماز کے بعد دعا کرو، افطار کے وقت دعا کرو، سحری کے وقت دعا کرو، اور خوب گڑ گڑا کے اللہ سے کہو مولا ہم تو نادان ہی ہیں، ہم تو سیاہ کار ہی ہیں، ہم تو مجرم و گنہگار ہی ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یاد رکھیے
اگر وہ بخش دے تو اس کا کرم ہے، ورنہ نمازیں بھی نہیں بخشوا سکتی ہمیں، ہماری نمازیں بھی ہماری نجات نہیں دلا سکتی، ہمارے روزے بھی ہمیں نہیں بخشوا سکتے، ہماری زکاتیں بھی ہمیں نہیں بخشوا سکتی۔ اگر کوئی بخشوا سکتا ہے تو اس کا کرم ہی ہمیں بخشوا سکتا ہے۔ اگر جنت میں کوئی چیز لے جا سکتی ہے اس کا کرم ہی ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ آئیے آج سے آخری دن تک بہت غنیمت جانیے اس رمضان شریف کو، اور ابھی تو تین طاق راتیں باقی ہیں، 2 تو گزر گئی، 21 اور 23 گزر گئی، آج 25 آنے والی، 25ویں طاق رات ہے، پھر 27ویں ہوگی اور پھر 29ویں ہوگی۔ ابھی یہ 3 طاق رات ہمارے پاس بچی ہوئی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اور شب قدر اللہ نے یہ بھی شب قدر امت محمدیہ کو خاص عطا کیا، اس سے پہلے کسی کو شب قدر نہیں دی۔ شب قدر کا ایک معنی ہے تنگی کی رات، قدر عربی میں تنگ کو کہتے ہیں، تنگی کی رات شب قدر۔ اس کو تنگی کی رات کیوں کہتے ہیں؟ تنگ رات، تنگی کی رات، تنگ ہو جانے والی رات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آسمان سے شب قدر میں اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے فرشتوں کی تعداد سے، اتنی تعداد ہوتی ہے کہ زمین کم پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور چونکہ جب سے میرے آقا نے وصال فرمایا ہے تو جبریل زمین پر اب نہیں آتے، لیکن آتے ہیں تو ایک رات میں آتے ہیں، اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اور صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ شب قدر میں جو فرشتے زمین پر آتے ہیں، کیوں آتے ہیں پتہ ہے؟ جبریل کے ساتھ اللہ اکبر سال بھر اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ ہمیں زمین پر جانے دے، اے اللہ ہمیں زمین پہ جانے دے، اور جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں، توجہ کرنا یہاں، جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں اس عبادت کرنے والوں کی زیارت ہمیں کرنے دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں زمین پہ جانے دے اور ہمیں ان سے ملنے دے، ان سے ملاقات کرنے دے، ان کی زیارتیں کرنے دے جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ، جبریل سے بہتر عبادت کون کر سکتا ہے؟ دور رسالت میں کہتے تو ہم سمجھتے کہ سید العالمین کی ذات تھی، لیکن یہ تو قیامت تک کے لیے ہے کہ وہ سال بھر اللہ سے عرضی لگاتے اور اللہ سال میں ایک رات ان کو زمین پہ بھیجتا ہے، جاؤ جو تم سے بہتر عبادت کرنے والے ان سے مل لو جا کر۔ تو کون سی عبادت ہے جو جبریل سے بہتر آپ کر لیں گے، یا ہم کر لیں گے، یا فرشتوں سے بہتر ہم عبادت کر لیں گے؟ ہے کوئی نہیں نا؟ تو پھر جبریل کی دعا بے مقصد تو نہیں، فرشتوں کی دعا بے مقصد تو نہیں؟ ایسی کون سی عبادت ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے آپ اور ہم کر سکتے ہیں؟ تو وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ نماز نہیں ہے میرے عزیز، کیونکہ ہم فرشتوں سے اچھی نماز تو پڑھ بھی نہیں سکتے، ہے نہیں؟ کون سی عبادت ہے؟ تو صاحب روح البیان نے لکھا ہے وہ عبادت ہے جو فرشتے کر ہی نہیں سکتے، جو فرشتے کر ہی نہیں سکتے۔ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے کہ تجھے شدت کی پیاس لگی ہو، تجھے شدت کی پیاس لگی ہو اور تیرے سامنے کوئی پیاسا آ جائے تو تو اپنے ہاتھ کا شربت اس کے ہاتھ میں دے دے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے۔ تجھے شدت کی بھوک لگی ہو، تیرا پیٹ کہتا ہو مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا، اور تیرے ہاتھ میں غذا موجود ہے، کھانا موجود ہے، تو تو خود نہ کھائے، بھوکا رہ کر اس غریب کو کھلا دے، اس بھوکے کو کھلا دے۔ یہ وہ عبادت ہے جو فرشتوں کے بس میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، انہیں بھوک کیسے لگتی؟ جب انہیں بھوک نہیں لگتی تو وہ کسی بھوکے کو کیسے کھلائیں گے اپنا کھانا؟ وہ کھاتے ہی نہیں ہیں تو وہ دوسرے کو کیسے کھلائیں گے؟ تو تم نے اپنا لقمہ اس کو دے دیا، تم نے اپنا شربت اس کو دے دیا، تم کو پیسوں کی ضرورت تھی اور تم جا رہے تھے بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے، اپنے سے بڑا کوئی ضرورت مند مل گیا۔ جیسے میں جوتے خریدنے جا رہا ہوں بازار میں، میرے پاس پرانے جوتے تو ہیں، عید کے لیے جوتے لینے جا رہا تھا،
مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی ایسا ملا، ارے میرے پاس سحری کو پیسے نہیں ہے، دل میں خیال آیا یار پرانے جوتوں پر بھی عید ہو سکتی ہے، اٹھا کر مجھ سے زیادہ ضرورت اس کو ہے، ارے لے جا، تیرے بچوں کو بھوکا رکھنے کی بجائے سحری کروا لینا، اپنی رقم اس کو اٹھا کے دے دی۔ یہ کام فرشتے نہیں کر سکتے، یہ کام آپ کا ہے۔ اور فرشتے ایسے عبادت گزاروں کو ملنے کے لیے شب قدر میں زمین پر آتے اور ان سے مصافحہ کرتے۔ آپ کو پتا ہے یہی مالیگاؤں ہے، یہ مالیگاؤں۔ پچھلے سال عید کے بعد ایک خاتون آئی اور اس نے بتایا کہ میرے بچے ہر سال روزہ رکھتے تھے، لیکن اس سال میرے بچوں کا پہلا روزہ چھوٹ گیا رمضان شریف کا، پچھلے سال کے بعد۔ پوچھا گیا کیوں چھوٹا؟ تو کہا کہ اس وقت نہ رات کو ہمارے گھر میں کچھ پکا تھا اور نہ سحری کے لیے ہمارے گھر میں کچھ موجود تھا، تو ہم نے بچوں کو یہ کہہ کر کے سلا دیا کہ رات کو بھی کچھ نہیں کھائے، سحری میں بھی کچھ نہیں کھائے تو دن کو روزہ کیسے رکھ پاؤ گے، اس لیے سو جاؤ۔ یہ ہمارا شہر مالیگاؤں، ایسے لوگ بھی اس میں بستے ہیں۔ اس طرف کی بستی ہے، بستی کا نام نہیں لوں گا، کسی کا عیب کھولنا مقصد نہیں، کسی کی غربت کا تماشا کروانا مقصد نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ افسوس ہوا کہ مالیگاؤں شہر میں ایسے بھی لوگ ہیں، جبکہ ہم دودھ پی کر سحری کریں، تری کھا کے سحری کریں، قیمہ روٹی کھا کے سحری کریں، ایک سے غذائیں کھا کے ہم سحری کریں، اور ہمارے شہر میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ پہلا روزہ صرف اس لیے چھوڑ دیں غربت کی وجہ سے۔ تو کیا میدان محشر میں قدرت ہمیں پکڑے گی نہیں؟ ہم صرف اپنے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے بھی ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح شب قدر میں پڑھ کے بخش دیے جائیں گے اور لوگ بھوکے سو رہے ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ خام خیالی۔ مسلمانوں کو دین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نفل پر جتنا زور لگا رکھا ہے، نفل پر زور لگانے والوں پہلے فرائض پر توجہ کرو۔ بھوکوں کا پیٹ بھرنا صلاۃ و تسبیح میں محنت کرنے سے افضل ہے۔ پڑوسیوں کا خیال کرنا صلاۃ و تسبیح میں محنت کرنے سے افضل ہے۔ ادھر کسی کی توجہ نہیں ہے، سب اپنی ذات پر توجہ ہے۔ خدا کے لیے دین سیکھو۔ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین سیکھو۔ دین یہ ہے جو اللہ کے رسول نے پیش فرمایا۔ خود کا گھر میں مہینے بھر سے چولہا نہیں جلا، خود کے گھر میں مہینے بھر سے چولہا نہیں جلا۔ ایک عورت نے کٹورا بھر کر کے دودھ پیش کیا تحفے میں، گھر سے دودھ منگوایا تو وہ دودھ دیکھ کر کے صفہ کے چبوترے میں بیٹھے ہوئے 70 لوگ بول اٹھے، آقا کئی دنوں میں ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوا، کئی دنوں میں کھانا نصیب نہیں ہوا۔ تو آقا نے فرمایا ابو ہریرہ لے اور لے جا کر کے پہلے ان کو پلا دے، اور اس کے بعد صحابہ کو پلایا، پھر آخری میں خود پیا۔ ہمارے پاس یہ نظام کہاں، یہ مزاج کہاں؟ ہم نے ہر چیز پہلے اپنی ذات کو پرائیورٹی دینی ہے، پھر دوسروں کو۔ دین سیکھیے۔ میں بس جمعۃ الوداع میں یہی بات کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ شب قدر میں توبہ بھی کرو، نمازیں بھی پڑھو، استغفار بھی کرو۔ 1000 مہینے سے افضل ہے یہ رات۔ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ہم لوگوں سے ملنے آتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے، حضور کا امتی ہونے کی حیثیت سے۔ اور فرشتے اس ذات جس سے مصافحہ کرتے ہیں اس کو پتہ بھی چل سکتا ہے کہ فرشتوں نے ہم سے مصافحہ کیا کہ نہیں کیا، ملاقات کی کہ نہیں کی۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس کا پتہ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس رات جب تم کوئی نیکی کرتے ہو تو تم پر رقت طاری ہو جاتی ہے، تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور پورے وجود پر کیف طاری ہو جاتا ہے۔ ایسی کیفیت طاری ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کے فرشتوں نے تم سے ملاقات کر لی ہے۔ اس رات عبادت کا اہتمام کرو، اور جو دن بچے ہیں اس میں اللہ کی بارگاہ میں خوب استغفار کرو، رو گڑ گڑاؤ۔ اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، ہمیں بھی بدلنا ہوگا۔ بدلنے کی سب سے بڑی چیز ہمیں یہ ہے، ملکی حالات بدل رہے ہیں، ملکوں کے حالات بدل رہے ہیں، پوری دنیا کی سیاست، معیشت، معاشرت، تہذیب، تمدن، کلچر سب بدل رہا ہے، ہمیں بھی بدلنا ہوگا۔ نہیں بدلے تو کہیں کے نہیں رہیں گے، جوتے چپل سینے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔
لیٹرین صاف کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، سمجھ لینا۔ اس لیے بدلو اپنے آپ کو۔ کیا کیا بدلو گے؟ ساری باتیں بعد میں کریں گے۔ ایک بات سب سے بڑی، اپنے اندر اور اپنی اولاد کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر دین کی سمجھ اور دین کی فکر پیدا کرو۔ ہمیں دین آج اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ایمان ہے، کیا کفر ہے، یہ بھی پتہ نہیں۔ روزہ کیسا رکھنا چاہیے، یہ بھی پتہ نہیں۔ زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے، یہ بھی پتہ نہیں۔ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، یہ بھی پتہ نہیں۔ کچھ پتہ نہیں ہے دین کے بارے میں۔ اللہ والو، اللہ کے بندو، صرف ایک کام کرو، دیندار بنو، دین پڑھو۔ دین کتابوں میں اردو زبان میں موجود ہے، کتابیں آ چکی ہے، اس میں پڑھو، سیکھو، سمجھو، دیندار بنو۔ ایک ایک مسلمان کے پاس کم سے کم اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ اگر کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی دین کا دشمن اگر آپ پر اعتراض کرے، آپ کے مذہب پہ اعتراض کرے، آپ کو جواب دیتے آنا چاہیے۔ آپ اس سے گفتگو کر سکے۔ آپ کہیں مجھے معلوم ہی نہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے رمضان شریف کے روزے کیوں فرض ہوئے، مجھے معلوم نہیں، اس لیے کہ رکھنا نہیں ہے، جو رکھتے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ کیوں ہے۔ عید کیوں آتی ہے، عید کیوں پڑھتے ہیں، نہیں معلوم ہے۔ حضور کی ولادت کی تاریخ کون سی تھی، نہیں معلوم ہے۔ اردو تاریخ معلوم ہے، انگریزی تاریخ بھی نہیں پتہ ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دین سیکھو۔ اتنا دین سیکھ لو کہ جو گفتگو کرے اس کے ساتھ کم سے کم بیسک گفتگو تو کر سکو، کسی کو مطمئن کر سکو، کسی کو اطمینان دلا سکو۔ علماء کے دروازے کھلے ہوئے، آن لائن کلاسز جاری ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان شریف کے بعد سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کی جانب سے ہم لوگ خود بھی لوگوں کی سہولت کے لیے آن لائن مدارس اور کلاسز شروع کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا ہر جوان اپنی آفس میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے کمرے میں بیٹھ کر کم سے کم اتنا دین سیکھ لے کہ وہ کسی سے گفتگو کر سکے، کسی سے بات چیت کر سکے۔ دیکھو یہ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دین نہ معلوم ہونے کا نقصان کیا۔ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ابھی عید آ رہی ہے، صدقہ فطر ادا کرو گے، ٹھیک؟ صدقہ فطر اکثر مسلمان ادا کرتے ہیں۔ اب صدقہ فطر کی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے روزوں میں جو کمی رہ جاتی ہے، کوئی خامی رہ جاتی ہے، صدقہ فطر دینے کی برکت سے وہ کمی اللہ پوری کر کے قبول کر لیتا ہے۔ جو صدقہ فطر نہیں دیتے ان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی اپنی زبان میں لٹک رہے ہوتے ہیں۔ معلق رہنا یعنی لٹک رہے ہوئے، بیچ میں ہوتے ہیں زمین اور آسمان کے بیچ میں، ٹھیک؟ اب صدقہ فطر سب دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مالیگاؤں میں جن لوگوں پر واجب نہیں ہے، ایسا شوق ہے ہمارے یہاں، وہ بھی دیتے ہیں۔ کس کو دیتے پتہ ہے؟ جاگلی کو۔ صدقہ فطر کس کو دیتے ہیں؟ جاگلی کو۔ صدقہ فطر کس کو دیتے ہیں؟ اور مانگنے کے لیے آتے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ ادھر ادھر، ان کو دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، اور صدقہ فطر آپ کافر کو دو گے تو ادا ہی نہیں ہوگا، ادا ہی نہیں ہوا۔ اور جب صدقہ فطر ادا نہیں ہوا، دیا تو آپ نے، خرچہ تو ہو گیا، مال تو گیا، گیہوں تو گئے، اناج تو گیا، پیسے تو گئے، لیکن آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، جاگلی کو دے دیا نا۔ اور نہیں مولانا، میں عورتیں تو کہتے ہیں نہیں مولانا، وہ تو مہینے بھر جگانے کے لیے آتا رہا۔ ارے اللہ کی بندی، وہ مسلمان نہیں ہے، صدقہ فطر مسلمان کو دیا جاتا ہے، غیر مسلم کو دو گے تو ادا ہی نہیں ہوگا۔ اور وہ گاڑیاں بھر بھر کے لے جائے، میری آنکھیں پھٹتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اتنوں کا ضائع ہو گیا۔ وہ جو آتے ہیں وہ غیر مسلم فقیر گاڑیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں، یعنی اتنے لوگوں کا صدقہ فطر ضائع ہو گیا۔ ضائع ہو گیا تو کیا ہو؟ معلوم نہیں تھا، سیکھ تو لیتے، علماء سے پوچھ تو لیتے۔ علماء کو تو آپ دشمن سمجھتے ہو، ارے یہ لوگ کیا، ان کو کیا سمجھتا ہے، سب آپ کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ بیمار پڑ جائیں تو کس کے پاس جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے، کیونکہ وہ ڈاکٹر کا سبجیکٹ ہے۔ گھر بنانا کس کے پاس جاتے ہو؟ انجینئر کے پاس، وہ اس کا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے یہ نا؟ ایسے ہی کرتے ہو نا؟ تو دینی مسائل اپنی مرضی سے کیوں پیدا کرتے ہو، اپنے پیٹ سے کیوں پیدا کرتے ہو؟ جب اپنا علاج خود نہیں کرتے، اپنا گھر خود اپنے ہاتھ سے نہیں بناتے، تو اپنے دین کے معاملات کیوں خود حل کرتے ہو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس آؤ، آپ جس عالم کو پسند کرتے ہو وہاں جاؤ، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ مسائل لاتے ہیں تو اپنے کچھ مفاد، واللہ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں لعنت ہو اس پر جو اپنے مفاد کے لیے بات کرے۔ ہم تو اللہ کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے تو وہ یہ سن کر سوچتے رہتے ہیں
کہ یہ تو اب یہ بات آئی تو یہ اپنے ہماری کوئی مفاد نہیں، ہمیں اللہ رسول کے در سے اتنا مل چکا، اللہ نے اتنا دیا ہے، اللہ نے بے نیاز کر دیا۔ رب کے گھر میں کہتے ہیں کوئی مالیگام والا نہیں کہہ سکتا کہ ہم کبھی اپنی ذات کے لیے اس کے پاس گئے ہیں، واللہ کبھی نہیں۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے، تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں، جس کا کاروبار مجھے مشکوک نظر آتا ہے میں تو اس کے گھر بھی جاتا ہوں تو پان منہ میں رکھ کر جاتا ہوں تاکہ اس کی چائے نہ پینی پڑے۔ اللہ رسول کا کرم ہے، ہم تو اتنے محتاط ہیں، اور اپنی ہوشیاری سے نہیں، اللہ کے کرم سے ہے۔ اپنی کوئی تقوی پرہیزگاری بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ جو باتیں کہی جاتی ہے حق صرف لوجہ اللہ کہی جاتی ہے۔ مت دو کافروں کو، آپ کا صدقہ فطر ہی ادا نہیں ہوگا۔ بتاؤ لوگوں کو دین پتہ نہیں ہے، اگر دینا ہے تو مدارس میں دو، دینا ہے تو غریبوں کو دو، نہیں مدرسے میں دینا ہے تو غریبوں کو دو، غریبوں تک پہنچاؤ۔ غریب ہے نا مالیگاؤں، میں نے بتایا نا، ایسے لوگ نہیں ہیں جو رمضان شریف کا پہلا روزہ چھوڑ سکتے ہیں سحری کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں اس بارے میں پوچھے گا۔ دین سیکھ لو جتنا سیکھ سکتے ہو، علماء سے رشتہ بناؤ، مبلغین سے رابطہ بناؤ، دین سیکھ لو۔ اور اپنے اندر اگر دیکھو آپ کے بچے جینس پہنے، ٹی شرٹ پہنے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں جینس اور ٹی شرٹ اوپر سے پہنا ہوا ہو لیکن اندر سے مذہب و مسلک کی معلومات اس کو اتنی مضبوط ہو کہ جب اس کو کوئی چھیڑ دے وہ لوگوں کا منہ بند کر دے۔ اتنا علم ہونا چاہیے۔ کپڑے ہمارے یہاں اہمیت نہیں رکھتے، کرتا پاجامہ تو پہن لیا لمبا چوڑا سا، نہ کچھ آئے نہ جائے، نہ وضو کا طریقہ نہ نماز۔ کپڑوں کی ہمارے یہاں اہمیت نہیں ہے۔ میں اسلامی شعار کا انکار نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے سمجھ لیا کہ کپڑے ہی سب کچھ ہے، نہیں، کپڑوں کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ جینس اور ٹی شرٹ میں بھی ہیں اور آپ کا دل اللہ کی خشیت کا گنجن ہے تو قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ لمبے جبے کے اندر اگر گندگی چھپی ہے تو اس سے بہتر وہ ٹی شرٹ اور پینٹ پہننے والا ہے۔ جب وہ گناہ کرنے جاتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جبے والوں سے میری نظر میں بہتر ہے۔ ہمارے یہاں لباس کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے یہاں تو دل کے تقوی کی اہمیت ہے۔ اپنی معلومات میں اضافہ کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے، اور اللہ سے دعا کرو اللہ پورے عالم اسلام میں انقلاب پیدا کرے، اور خاص طور پر اس مبارک دن میں اللہ بیت القدس کو جلد سے جلد ظالم یہودیوں کے پنجے سے، ان کے مکر سے، ان کے فریب سے نجات عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمین کا اللہ غلبہ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو پوری امت کو وحدت کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کے عقائد پر اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ماہ سیام الوداع، اے ماہ رمضان الوداع، اللہ سے پھر دعا کریں آپ سب سلامت رہیں، ہم سب سلامت رہیں، اور اللہ آئندہ سال خیر کے ساتھ، عبادت کی توفیق کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں پھر رمضان شریف عطا فرمائیں۔ جاتے جاتے کھڑے ہونے والوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں بہت ہو گیا، آخری میں جمعہ کے دن آنا، ایک دن قبر میں تم کو بھی جانا ہے۔ کب تک کہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے آؤ گے؟ اتنے خود غرض ہو گئے تم لوگ، آخری میں آتے ہو خطبے کے ٹائم اور دعا بھی نہیں ہوتی اور بھاگنے لگتے ہو۔ کیوں آتے ہو؟ کوئی رو رہا تھا کہ آؤ چلو؟ کس نے بلایا؟ اپنا اسلام بچانے کے لیے 2 رکعت پڑھنے آتے ہو تاکہ مسلمانی قائم رہے، مسلمان کہلاؤ؟ فلموں میں جاؤ گے تو نمبر لگا لگا کر ٹکٹ نکالو گے، اور جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنے آؤ گے؟ خطبے تک وضو ہوتا رہے گا، خطبے تک وضو ہوتا رہے گا، اور ادھر سلام پھیرے کے بگ 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 ایسے بھاگتے جیسے اسکول کے بچے چھٹی ہونے کے بعد شریر بچے بھاگتے ہیں بستہ لے ایسے بھاگتے۔ کیوں آئے تھے بھائی مسجد میں؟ میری باتیں کڑوی لگے تو معاف کرنا، اللہ کے گھر میں آئے ہو، نہیں ہفتے بھر 5 وقت آتے ہو، ایک دن میں آتے ہو 2 رکعت پڑھ کے جاتے ہو، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ میری امت ہے جن کے لیے پوری رات میں نے دعائیں کی، یہ فرض نماز کے بعد کی دعا تک نہیں کر سکتے، کیا ہو گیا ہمیں؟ فلموں کے لیے گھنٹوں پہلے سے جا کے بیٹھیں۔ اچھا یہاں سے جا کے کام کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے، بس ادھر ادھر اولا پاڑ کرنا ہے۔ اگر آپ کو سفر ہو
کوئی بیماری ہو، کوئی خاص کام ہو، ٹھیک ہے جائیں، بعد میں گھر پہ سنتیں پڑھ لیں۔ جو مسجد میں سنتیں نہیں پڑھتے وہ گھر جا کے کیا پڑھنے انہیں؟ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، ایک دن مرنا ہے۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہمیں آپ کی قبر کی بھی فکر ہے، کیونکہ ہم آپ کے دین کے دائی ہیں۔ ہم اللہ اور رسول کے فرامین کو اللہ تعالیٰ نے جاننے کی توفیق بخشی تو ہم تک یہ بات پہنچا رہے۔ خدا کے لیے قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی دوست نہ کوئی یار کام آئے گا۔ کم سے کم پوری نماز پڑھ کے جاؤ۔ ٹھیک ہے نفل پڑھنے کی توفیق نہیں، نہ پڑھو، لیکن کم سے کم جتنی لازمی ہے، جو سنتیں موقع ہے وہ تو پڑھ لو۔ نفل چھوڑنے کی اجازت ہے، نفل نہ پڑھو، لیکن دوسری تو پڑھو، دعا تو کرو۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، دعاؤں سے زندگی میں انقلاب آتا ہے، دعا تو کر لیا کرو۔ خدا کے لیے جو لوگ سن رہے ہیں وہ ضرور اس پر عمل کریں گے۔ آج کے بعد جب تک دعا نہ ہو جائے، بلکہ جب تک کہ وہ سنت تاکیدی ادا نہ کر لیں، اس وقت تک مسجد سے نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیں، انقلاب بپا فرما دے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو سن کر کے جو ہے اپنی زندگی میں کچھ سیکھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں، کیونکہ الحمدللہ سید امین القادری صاحب اپنی ویڈیو کے اندر بہت کچھ اچھا اللہ کے فضل سے سکھاتے ہیں اور لوگ الحمدللہ سیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے گنہگاروں نے سیکھ کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور نمازی بن گئے ہیں، گناہ چھوڑ دیے ہیں۔ یہ ویڈیو الحمدللہ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔